الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ ایک اور موقع پر فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ ایک اور موقع پر فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کیا ہے، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذبیحہ کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ وہ جانور جن کا کھانا اللہ تعالی نے حلال فرمایا ہے وہ کس طرح سے ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا، اور کون سا جانور کس صورت میں حرام ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ موقع پر بیان فرمایا ہے۔ ذبح کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے حلال فرمایا ہے ان جانوروں کا کھانا مچھلی کے علاوہ اور ٹڈی کے علاوہ، کہ دریائی جانوروں میں مچھلی اور خشکی کے جانوروں میں ٹڈی، باقی تمام جانوروں کا کھانا ذبح کرنے کے بعد ہی حلال ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا حلال نہیں ہے۔ ذبح کرنے کی دو صورت ہے، ایک اضطراری صورت اور ایک اختیاری صورت۔ اضطراری صورت کیا ہے کہ وہ کھانے والا جانور گھریلو نہیں ہے، پالتو نہیں ہے، وہ جانور جنگلی جانور ہے یا پرندہ ہے
جو پالا ہوا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے جانور کو پکڑنا پھر اس کو ذبح کرنا عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے۔ اب شکار کرنے کے لیے چاہے تیر کا استعمال کیا جائے، چاہے نیزے بھالے کا استعمال کیا جائے، چاہے چھری وغیرہ کا استعمال کیا جائے، تو جس جانور کو پکڑ کر صحیح سے ذبح کرنا مشکل ہو جائے، اس جانور کو جس طرح سے بھی ہو ذبح کر لیا جائے تو وہ ذبح کے حکم میں داخل ہوگا اور اس جانور کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ کہ شکار کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا اور پرندے کو لگا اور وہ گر گیا، ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ پرندہ مر گیا تو بھی اس کا کھانا حلال ہے۔ کیوں؟ آپ نے شکار کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر تیر چلایا ہے، لہذا ذبح سے پہلے بھی اگر مر گیا تو نیت یہاں پر ذبح کی ہی ہے۔ اب چاہے وہ تیر لگنے سے زخمی ہوا، نیزہ لگنے سے زخمی ہوا یا چھری وغیرہ پھینکنے سے زخمی ہوا، ہاں اگر وہ جانور زخمی ہونے کے بعد زندہ ہے اور اتنا وقت ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنا ضروری ہے۔ بھئی پرندہ درخت سے گرا، آپ نے اس کو اٹھایا اور ابھی وقت ہے، جان باقی ہے، تو اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ ایسے ہی اضطراری کی تمام صورتیں ہیں۔ آج بات کرتے ہیں اختیاری ذبح کرنے کی۔ اختیاری ذبح کرنا، جیسا کہ ہم لوگ بکرا، پاڑا وغیرہ، اونٹ وغیرہ ذبح کرتے ہیں، تو ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اسے باندھ دیتے ہیں یا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اونٹ ذبح کرنے کا بھی جو اختیاری طور پہ کیا جاتا ہے اس کو دو نام سے یاد کرتے ہیں، ایک یا تو ذبح کہتے ہیں یا اس کو نحر کہتے ہیں۔ ذبح کہتے ہیں یا نحر۔ تو نحر، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے، اور باقی پاڑا وغیرہ ہے، بکرے وغیرہ ہیں، ان کو ذبح کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کر لیا جائے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور بکرے پاڑے وغیرہ کو یہ نحر کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس خلاف سنت ہے، ورنہ وہ جانور حلال اور جائز ہے، درست ہے۔ نحر کرنا کیا ہے کہ سینے کے اوپر چھری وغیرہ سے اس طرح سے سوراخ کر دینا کہ اس سے اس کا خون باہر آ جائے۔ تو اونٹ کے لیے نحر سنت ہے کہ گردن کے نچلے حصے میں سینے کے اوپر وہاں پر چھری وغیرہ سے اس کو نحر کیا جائے۔ باقی اور جانوروں کے لیے ذبح کرنا سنت ہے، لہذا ذبح کیسے کریں؟ لے کر یہ گردن کے اوپری حصے تک، یہ پوری جگہ ذبح کرنے کے لیے ہے کہ کسی بھی جگہ اگر ذبح کر دیا جائے، چھری پھیر دیا جائے تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ لہذا ان جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے جانور کو لیٹانے کا
पकड़ने का वो एक अलग बात है, लेकिन छुरी चलाने के ताल्लुक से एक बात जो बहुत ही अहम है कि जो भी आदमी ज़बह कर रहा है वो आदमी मुसलमान हो, ज़बह करने वाला मुसलमान हो, आकिल हो, वो कोई दीवाना ना हो और कोई मुसलमान के अलावा ना हो। ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करे, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करे। अब अल्लाह का नाम चाहे वो इसमें जलालत अल्लाह कहे, अर्रहमान कहे, अल्लाहु अकबर कहे, अल्लाहु आज़म कहे, अर्रहमान अकबर कहे, अर्रहमान आज़म कहे, यानी अल्लाह के नाम के साथ कोई सिफत मिलाए या सिर्फ अल्लाह का नाम ले। छुरी चलाने से क़ब्ल ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या अल्लाह का नाम किसी और ज़बान में जो ज़बान वहाँ पर मारूफ है, मशहूर है। भाई अरबी में इसमें जलालत अल्लाह है, फ़ारसी में खुदा है। किसी और ज़बान में अगर अल्लाह को किसी और लफ्ज़ से बोलते हैं, याद करते हैं, तो वो लफ्ज़ तो ज़बह करने से क़ब्ल छुरी चलाने वाला बिस्मिल्लाह कहे, यानी अल्लाह के नाम से ज़बह करे, अल्लाह के नाम से ज़बह करे। अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़बह न करे। अगर किसी और का नाम लेकर ज़बह करेगा तो वो जानवर हराम हो जाएगा। लेकिन किसी और का नाम लेने से मुराद क्या है? और का नाम लेने से मुराद है अल्लाह के सिवा जिसको माबूद जाने, अल्लाह के सिवा जिसको माबूद जाने, उस माबूद के नाम पर वो ज़बह किया जाए। अरब में जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाया था, तो उस ज़माने के जो अल्लाह की वहदानियत के इनकार करने वाले और उलूहियत में औरों को शरीक मानने वाले थे, वो अलग अलग इलाह को मानते थे और उनके नाम पर ज़बह करते थे। मसलन उनके यहाँ जो मशहूर था लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबुल वगैरह बहुत से थे। हर कबीले का अपना अपना माबूद था। ये मशहूर माबूदों का नाम मैंने जिक्र किया। तो उन माबूदों के नाम पर वो ज़बह करते थे बेइस्मिल लात, बेइस्मिल उज़्ज़ा, बेइस्मिल मनात, बेइस्मिल हुबुल, कि अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम लेने का मतलब कि किसी और को माबूद जानता हो और उस माबूद के नाम पर ज़बह किया हो तो उस जानवर का खाना हराम होगा। लेकिन अगर जानवर ज़बह किया अल्लाह के नाम पर, मगर उसके साथ में किसी और का नाम और नियत कर लिया,
تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ قربانی کے موقع پر ہم اور آپ جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلانے کے بعد ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ اگر ذبح کرنے والا اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ پڑھتا ہے اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمایا، ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، لیکن اس میں وہ اپنا بھی نام لے رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی نام لے رہا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے رہا ہے، لیکن وہ نہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا ہے، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو الہ سمجھتا ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ کو الہ سمجھتا ہے، بلکہ وہ الہ العالمین کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور غلامی کا ثبوت دے رہا ہے کہ الہ العالمین میں تیرا عاجز بندہ یہ خون بہا کر تیری قربت چاہتا ہوں، لہٰذا ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے محمد مصطفیٰ کے صدقے میری اس قربانی کو قبول فرما، ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ دونوں میں کیا فرق ہوا کہ مشرکین عرب جب ذبح کرتے تھے تو بے اسم اللات والعزا والمنات والہبل، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، ہبل کے نام پر، ہزاروں، جس کو جو الہ مانتا ہے اس نام پر وہ ذبح کرتے تھے، لہذا وہ جانور حرام۔ اور جو اللہ کا نام لے کر اپنی بندگی کا اظہار کر کے اور کا نام شامل کر لیا تو اس میں وہ حرمت نہیں آتی ہے۔ یہ تشریح میں نے کیوں کیا؟ بڑا افسوس ہے کہ آج ہر جگہ، ہر محلہ، ہر علاقہ اس فتنے سے دوچار ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اہل سنت والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے علاوہ اب جو ہے بہت سے فرقوں نے جنم لیا۔ سنی بمانا بریلوی، سنی بمانا دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور کتنے نہ جانے۔ تو اہل سنت بمانا بریلوی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عقائد کا حامل ہے جن عقائد کا حامل امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں جن عقائد کو بیان کیا ہے وہی عقائد ان سے پہلے عبدالحق محدث دہلوی نے بیان فرمایا، ان سے پہلے محدثین فقہا نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ امام اعظم نے بیان فرمایا، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، یہاں تک کہ تابعین اور صحابہ نے اور رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ نے جو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں
اس راستے پر جو لوگ چلیں گے وہی فلاح پائیں گے، اس کی جو ترجمانی اور تشریح علماء اور فقہا نے کیا ہے اسی کو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا ہے۔ اسی لیے آج ہند و پاک میں اہل سنت والجماعت، جن کو اہل حق کہا جاتا ہے، ان کو بریلوی کہا جاتا ہے کہ وہ بریلی سے جو عقائد کی تشریح کی گئی ہے انہی تشریحات پر وہ عمل پیرا ہے۔ ان کے علاوہ چاہے وہ دیوبندی فرقہ ہو، اہل حدیث فرقہ ہو یا اور دیگر فرقے ہوں، ان کی تشریحات تھوڑی الگ ہے۔ انہی تشریحات کے فرق کی وجہ سے احکام میں فرق ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج مجھے عرض یہ کرنا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا جائے، اس آیت کی تشریح جو مفسرین نے حضور کے زمانے سے لے کے اعلیٰ حضرت تک تشریح کیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ لے غیر اللہ سے مراد اصنام ہیں، لات، عزا، منات، حبل، یہ سب ہیں۔ ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے یہاں جو رائج ہے کہ 11ویں کے موقع پر، 12ویں کے موقع پر اور دیگر مواقع پر وہ بزرگان دین سے منسوب کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو وہ ان بزرگان دین کے نام پر ذبح کرنے کو بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل مان کر ان پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ یہ صحابہ سے لے کر اب تک جمہور علماء کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے، اور ایسی تفسیر جو جمہور امت کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بزرگان دین کے نام سے منسوب کر کے اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس جانور کے ذبح کے وقت یہ نہیں پڑھا جاتا بے اسم الغوث الاعظم۔ کیا کوئی اس طرح کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں کہ میں اس جانور کو غوث اعظم کے نام سے ذبح کرتا ہوں، غریب نواز کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا صابر پاک کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا وارث پاک کے نام سے ذبح کرتا ہوں؟ ایسا کوئی سنی مسلمان نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب سب سے پہلے وارث پاک کو پہنچے، خواجہ غریب نواز کو پہنچے، غوث اعظم کو پہنچے، ابو بکر صدیق کو پہنچے، یا رسول اللہ کو پہنچے، الغرض جتنے بھی نام لیے جاتے ہیں۔ تو ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، ہاں اس کا ثواب وہ ان بزرگوں سے منسوب کرتا ہے۔ تو یہ جانور وما اہل بہ لغیر اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ہاں اس کے ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ان بزرگان دین سے منسوب کر دیا۔
کہ میں ان بزرگان دین سے محبت کرنے والا ہوں، لہٰذا ان کی محبت میں یہ جانور ذبح کر کے میں مسلمانوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کھانا کھلانے کا ثواب ان بزرگ کو پہنچے اور ان بزرگ کا فضل و کرم مجھ کو پہنچے، یہ ہے مقصد۔ تو اس کو ما اہل بہ لغیر اللہ کہنا سراسر غلط ہے۔ لہذا میں نے کیا کہا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے، تو ہر جانور جو ہم ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے لیے ہو، قربانی کے لیے ہو، نیاز کے لیے ہو، یا صرف گوشت کھانے کے لیے ہو، تو وہ جانور حلال اس وقت ہوتا ہے جب اس پر چھری چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے، ہے نا۔ اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو بس زبان سے یہ کہہ دیں میں اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، میں اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، ہے نا۔ تو اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ کسی جانور کے حلال اور حرام ہونے کے لیے امتیازی چیز ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا تو جانور کا گوشت حلال، اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے لیکن اس تفصیل سے آپ کو بحث نہیں۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر ذبح کرا تو وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ذبح کرنے میں ایک بات جو دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح میں جو گردن کاٹی جاتی ہے تو گردن میں 4 رگ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 رگ۔ حلقوم، حلقوم یعنی وہ رگ جس سے جانور جو ہے سانس لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سانس کی نلی جس کو ہم کہتے ہیں، تو سانس کی نلی، اور ایک ہے مرا، کھانا اور پانی جس نالی سے اندر پہنچتا ہے، تو کھانے اور پانی کی نالی، اور اس کے اغل بغل میں 2 اور رگ ہوتے ہیں جس سے خون کا گزرنا ہوتا ہے، جس کو ودجین کہتے ہیں۔ تو حلقوم، مری اور ودجین، ان 4 نس کا کٹ جانا ذبح کے لیے ضروری ہے۔ کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 نس کٹ جائے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کم از کم ان میں سے 3 نس کا کٹنا ضروری ہے، اگر 3 نس نہ کٹے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، یا 4 نس کا آدھا آدھا کٹنا ضروری ہے کہ آدھے سے کاٹے زیادہ اگر کٹ جائے تو وہ حلال ہے، اور آدھے سے کم کٹے تو جانور حرام ہے۔ چونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ کسی بھی چیز میں جتنے افراد ہیں اگر اس کے افراد میں زیادہ تر کسی چیز میں آ جائے تو اس کا حکم کل کا حکم آ جاتا ہے۔ تو الغرض ان 4 نس کا کٹنا قربانی میں ضروری ہے۔ تو قربانی میں یا ذبیحہ میں کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی نام سے کسی بھی غرض سے جب آپ جانور ذبح کریں تو اس جانور کا حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور ان 4 نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ لہذا
اگر یہ چاروں نس نہیں کٹے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ہمارے قصائی حضرات کیا کہتے ہیں، ابھی چھری چلایا نہیں کہ بس مولانا بس ہو گیا۔ ان کو پتہ نہیں کتنی جلدی رہتی ہے، اتنی گھائی رہتی ہے کہ ابھی آپ نے ایک بار ہی چھری پھیرا ہے، بس مولانا بس۔ تو جو حضرات بھی میری بات سن رہے ہیں غور سے دھیان رکھیں کہ اگر وہ چاروں نس جانور کے نہیں کٹے یا ان میں سے 3 نہیں کٹے، یہ چاروں میں سے آدھے سے زیادہ نہ کٹے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ لہذا اتنی جلدی نہ کریں، چاروں نس اطمینان سے کاٹیں، اس کا خون بہنے دیں اور جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، چاروں نس کاٹ لیا، گردن کی ہڈی تک چھری پہنچ گئی، یہاں تک کہ اس جگہ پر جو جوڑ ہے جس کو نرخرا کہتے ہیں، نرخرا میں جو جوڑ کی 2 ہڈی ہے، ان دونوں ہڈیوں کے بیچ میں چھری کی نوک ڈال کر بیچ کی رگ کاٹتے ہیں۔ اب چھری کو اس میں ڈال کر ایسے گھماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھری کو ڈال کر اس میں گھماتے ہیں تو جانور تڑپتا ہے، بدن اٹھتا ہے، یعنی جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے وقت ہڈی تک چھری کو لے جانا یا حرام مغز تک لے جانا یا اس طرح سے گردن کی اس نس میں چھری کی نوک ڈال کر گھمانا اور اس کو کاٹنا، یہاں تک کہ ان دونوں ہڈیوں کو الگ کر دینا، اور جب کسی کو اس سے بھی صبر نہیں ہوتا ہے تو بکرے کی منڈی پکڑتے ہیں اور اس کو موڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ایک دم، کہ جب تک گردن توڑا نہیں تو کہتا ہے ذبح ہی نہیں ہوا۔ یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ جانور حلال رہتا ہے، جانور حلال رہتا ہے، لیکن اس طرح سے ذبح کرنا کا جو عمل ہے، جو فعل ہے، وہ مکروہ ہے، کیونکہ ایک جانور کو بے وجہ تکلیف دینا ہے اور تکلیف دینا مکروہ ہے، لہذا یہ عمل مکروہ ہے، چاہے وہ قربانی کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو۔ جو حضرات بھی ایسا کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں تو بعض دفعہ کہتے مولانا تم نے غلط ذبح کیا۔ ابھی ایک جگہ میں ذبح کرنے گیا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے غلط ذبح کیا۔ میں بولا ہاں بھائی ہو سکتا ہے میں نے غلط ذبح کیا۔ ذبح کرنے کا جو مطلب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ 4 رگ حلقوم، مری، ودجین، یہ 4 رگ کٹ جائے اور جانور کے جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ بہہ جائے، یہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کافی ہے اور اتنا ضروری ہے۔ اس سے کم کیا تو بھی صحیح نہیں اور اس سے زیادہ کیا تو بھی صحیح نہیں۔ صحیح نہیں کا مطلب کہ کم کی صورت میں 3 نس سے کم کٹے یا چاروں کے آدھے سے کم کٹے تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور زیادہ کی صورت میں اگر حرام مغز تک چھری پہنچا دے یا وہ
اس کو جوڑ کو توڑے یا گردن توڑے یا ہڈیوں میں چھری رگڑے تو اس سے یہ فعل مکروہ ہوگا، جانور حرام نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ مرغی ذبح کرتے ہوئے سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے بکرے میں بھی کبھی ایسا ہو جائے، ورنہ بکرے یا بڑے جانور میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو جانور حرام نہیں ہوتا ہے، وہ جانور حلال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سر کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس ذبیحہ کو حلال کہا گیا ہے، لہذا اگر سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو ذبیحہ حلال، اس کا سر کھانا حلال، لیکن اس طرح کرنا جانور کے ساتھ میں زیادتی اور یہ عمل مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔